اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ بات کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، اور گھمنڈ کرنے والا فقیر۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی کلام نہ کرنے کی مطلب خوشی اور رضامندی سے کلام نہ کرنا ہے، بلکہ اللہ غصے اور ناراضی سے کلام فرمائیں گے۔ بدکاری ہر ایک کے لیے حرام ہے، وہ جوان ہو یا بوڑھا، لیکن ایک بوڑھے سے اس کا ہونا تو زیادہ برا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں زنا کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سوبھاؤ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کا دل بالکل خالی ہے۔ جھوٹ ہر ایک کے لیے حرام ہے، لیکن ایک بادشاہ سے اس کا بولا جانا زیادہ برا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر طرح کے اختیار اور سادھنوں والا ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بات بھی اس کے پد اور الہی کے خوف کی کمی کی دلیل ہے۔ اسی طرح تکبر اور گھمنڈ کا کام کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن ایک فقیر اور نادار جو گھمنڈ اور برتری کے اسباب سے ہی محروم ہے، وہ گھمنڈ کرے تو اس کا مطلب احکام الہی کو نہ ماننا اور اللہ کے ڈر سے بے نیازی ہے، اس لیے اس کا گھمنڈ ایک مالدار کے گھمنڈ سے زیادہ برا اور خطرناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر، تو جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: کھینچنے کا مطلب ہے جو ان گنوں والا ہونے کی کوشش یا دعویٰ کرے، کیونکہ قوت اور غلبہ، عزت اور مہانتا اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے گن ہیں۔ جس کو جتنی قوت یا مہانتا حاصل ہے وہ میری ہی دی ہوئی ہے، وہ اس پر شکر کے طور پر میرا فرما بردار رہے، نہ کہ اپنی مہانتا اور بڑائی کا ڈنکا بجانا شروع کر دے۔ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں انسانوں کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ اپنی قوت اور تکبر نہ کریں اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ والا انداز اختیار نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔